نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاذلی اللہ دہلوی باب التیمم۔ طہارت کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں وضو اور غسل کے بعد اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم سے متعلق بنیادی قوانین اور ضابطے کیا ہیں، وہ یہاں سے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ باب کا آغاز کیا ہے اس بنیادی قانون اور ضابطے سے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ انسانوں کے لیے ایسے معاملات میں آسانی پیدا کی جائے جس میں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہو اور ان کی استطاعت سے چیز باہر ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی سہولت ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ بات کہ جس کا انہیں پابند اور مکلف بنایا گیا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا قائم مقام یا بدل بنایا جائے کہ جس سے ان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ مثلاً وضو اور غسل لازمی اور ضروری قرار دیا ہے، تو ایک تو یہ کہ سرے سے ختم کر دیا جائے تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور ایک یہ کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کا کوئی قائم مقام یا اس کا خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ وَكَانَ أَحَقُّ أَنْوَاعِ التَّيْسِيرِ، آسانیوں کی تمام اقسام میں سب سے بہتر یہ ہے کہ أَن يُسْقَطَ مَا فِيهِ حَرْجٌ إِلَى بَدْلٍ، کہ جس حکم کو ساقط کیا گیا ہے اس کا کوئی بدل ہو، تاکہ جس چیز کی عادت پڑی ہوئی ہے وضو اور غسل کی، تو جب اس کا خلیفہ یا بدل استعمال کیا جائے تو اس سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں، دلوں کے اندر کسی قسم کی تشویش لاحق نہ ہو، کیونکہ جس کو آدمی پابندی سے کام کو کرتا ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے مثلاً، تو اگر اس کو یک بارگی ختم کر دیا جائے تو اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس چیز سے انسان مانوس ہو جاتا ہے تو اس کا چھوڑنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے مرض اور سفر کی حالت میں وضو اور غسل ساقط کیا ہے کہ مرض اگر پانی لگنے سے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو پانی کا استعمال نہ کیا جائے اور اس کی جگہ پہ تیمم کر لیا جائے۔ ایسے ہی سفر میں اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو وہاں اس کی جگہ پہ تیمم کر لیا جائے۔ تو یہ ایک بنیادی ضابطہ ہے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی شریعتیں آئی ہیں ان میں اللہ کا یہ طریقہ کار رہا ہے، اور قانون سازی کا یہ بنیادی اساسی اصول بھی ہے کہ کسی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو بنیادی کوئی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہوں تو اگر اس میں کوئی دقت پیش آئے تو اس کا کوئی متبادل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی قانون کے تحت مالا اعلیٰ کی طرف سے یہ قضاء اور حکم نازل ہوا کہ تیمم کو وضو اور غسل کا قائم مقام بنا دیا گیا، اور اس تیمم کے لیے بھی ایک وجود تشبیہی، یعنی اس کا ایک ماڈل مالا اعلیٰ میں قائم ہو گیا۔ پہلے کئی دفعہ اس بات پر بحث ہو چکی ہے کہ وجود تشبیہی وہ وجود ہے جو عالم ارواح میں وجود روحانی رکھتا ہے، عالم مثال میں وجود مثالی، اور اس دنیا میں اس کی وہ شکل و صورت جو دنیا میں ہم کرتے ہیں وجود ناسوتی یا وجود ارضی۔ تو اس تیمم کی مقبولیت کے لیے اس کا ایک وجود تشبیہی، اس کی شکل جو ہے وہ اللہ پاک نے مالا اعلیٰ میں محفوظ کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو نہ کر سکے اور غسل نہ کر سکے تو تیمم کے اس وجود سے استفادہ کرے۔ وہاں یہ بات طے ہو گئی مالا اعلیٰ میں کہ یہ بھی طہارتوں میں سے ایک طہارت ہے، تیمم کرنا بھی۔ اور یہ جو قضائے خداوندی جاری ہوئی ہے کہ وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کیا جا سکتا ہے،
یہ صرف اور صرف خصوصیت ہے ملت مصطفیہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی۔ اس سے پہلے ایسی کوئی اجازت نہیں تھی۔ یہ قانون تو جاری رہا ہے کہ کوئی متبادل ہو، لیکن پچھلی امتوں میں یہ وضو اور غسل کا متبادل کوئی نہیں تھا، اور چیزوں کے متبادل تو تھے۔ یہاں وضو اور غسل کا متبادل تیمم کو یعنی مٹی کو پاک قرار دیا گیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہاں حوالہ دیا شاہ صاحب نے کہ جعلت تربتھا لنا طہورا، ہمارے لیے ہماری خصوصیت ملت مصطفیہ کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کی مٹی ہمارے لیے پاک قرار دے دی۔ اگر پانی موجود نہ ہو، گزشتہ امتوں کے لیے تو ایسی سہولت نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں وہ یہ کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو، ہر زمین کے ہر ٹکڑے کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا، جہاں وقت آ جائے نماز کا تو اذان دے کر نماز پڑھ لو، سجدہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ گزشتہ قوموں میں ایسے نہیں تھا۔ انہوں نے جو صومعہ یا گرجا یا جو بھی عبادت خانہ بنایا ہے اس کے علاوہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایسے ہی میرے لیے پوری زمین کو طہور قرار دے دیا، اور اس کی وجہ پیچھے شاہ صاحب تفصیل سے بیان کر کے آئے ہیں کہ چونکہ یہ بین الاقوامی دین ہے، تمام اقوام عالم کے لیے ہے، اس لیے مسلمان جماعت پوری دنیا میں سیر کرتی ہے، تو اب ضروری نہیں کہ وہ ہر جگہ مسجد تلاش کرے۔ کسی علاقے میں مسجد نہیں بھی ہے تو وہ کسی بھی جگہ پر کسی بھی زمین پر سجدہ بھی کر سکتی ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم بھی کر سکتی ہے۔ اس کی وجوہات اور اسباب بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ انما خص الارض، صرف زمین اور مٹی کو خاص طور پر تیمم کے لیے لازمی قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کے جس خطے پہ بھی چلا جائے مٹی کہیں ختم نہیں ہوتی، نہا لا تکاد تفقد، کہیں بھی یہ مٹی اور زمین جو ہے ختم نہیں، جہاں بھی جائے گا زمین ہی ہوگی نا۔ اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پانی موجود نہیں ہے تو کہیں مٹی ختم ہو گئی ہو، تو مٹی تو جہاں بھی ہے پوری دنیا میں۔ ہاں اگر آج کے لوگوں نے ہر جگہ ہی پکا کر لیا، مٹی خود ختم کر لی، تو یہ ان کی مصیبت ہے، لیکن وہاں بھی اجازت دی ہے کہ اگر مٹی کی گرد اگر موجود ہے تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ فَهِيَ أَحَقُّ مَا يُرْفَعُ بِهِ الْحَرْجُ، تو جب زمین دنیا سے کہیں ختم نہیں ہو سکتی تو اس لیے جب وضو اور غسل نہیں کیا جا سکتا تو اس کے حرج کو دور کرنے کے لیے ایسی چیز زیادہ حقدار تھی کہ جو کہیں ختم نہ ہو۔ اگلا سوال یہ نہ ہو کہ اگر مٹی بھی نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے، تو مٹی تو دنیا میں ہر جگہ ہے۔ دوسری خصوصیت بیان کی کہ وَلِأَنَّهَا طَهُورٌ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ، خود مٹی کو اس لیے پاک قرار دیا گیا کہ خود مٹی بہت ساری اشیاء کو خود پاک کر دیتی ہے، خود اینٹی بائیوٹک ہے۔ کالخف والسیف، موزے پہ اگر کوئی ظاہری نجاست لگی بھی ہو تو اسے مٹی پہ رگڑو تو وہ صاف ہو جاتا ہے، یا اسی طرح تلوار جو ہے اس کی صفائی کا بھی طریقہ مٹی سے مانجنا ہے۔ تو جیسے اور بہت ساری اشیاء کو یہ مٹی صاف کر دیتی ہے، اسی طریقے سے کیا ہے انسان کی نجاست حکمیہ جو ہے، حدث جو ہے، اس کو بھی دور کر دیتی ہے۔ تو اس کا غسل بالماء کی جگہ پر، پانی سے دھونے کی جگہ پر یہ مٹی اس کا بدل ہو سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کو طہارت بنانے کا اور تیمم کے لیے اس لیے مٹی کا انتخاب کیا گیا کہ لأن فیہ تذللا، اس میں عجز و انکساری پائی جاتی ہے کہ آدمی اپنے چہرے پر مٹی ملتا ہے، گو اسے ہاتھ جھاڑ کر تیمم میں مٹی چہرے پر لگانی ہے، تو یہ عجز و انکساری ہے۔ وَهُوَ يُنَاسِبُ طَلْبَ الْعَفْوِ،
یہ گویا کہ یہ بات مناسب ہو رہی ہے کہ آدمی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پانی نہیں ہے تو چلو مٹی کو استعمال کر لیں۔ یہ 3 خصوصیات اس کی مٹی کی ہیں، اس لیے اس کو بطور طہارت کے بیان کیا گیا۔ پھر غسل اور وضو کے بدل میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ غسل کا تیمم اور طریقے سے ہو اور وضو کا تیمم اور طریقے سے ہو، ایک جیسا رکھا گیا۔ اور یہ لازمی قرار نہیں دیا کہ آدمی مٹی میں لوٹنیاں مارے۔ ولم یشرع التمرغ، عربی میں تمرغ کہتے ہیں کپڑے اتار کر آدمی ریت کے اندر لوٹنیاں لگائے اوپر نیچے سارا، تو ایسا بھی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ لأن من حق ما لا يعقل معناه بادی الرأی، اس لیے کہ جو چیز ظاہری طور پر غیر معقول ہے تو اس کو اس طریقے سے بنانا کہ اس کی مقدار کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی خاصیت مؤثر ہے۔ تو چاہے غسل جنابت ہو، غسل کرنا ضروری ہو یا وضو، اس میں پورے جسم کی مقدار لازمی نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرہ جو ہے ان 2 کو اگر مٹی لگ گئی تو اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جسم کو کیا ہے، پاک کر دیتی ہے، مقدار لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ کالمؤثر بالخاصیہ دون المقدار، فإنہ، اس لیے کہ یہی چیز ہے جو انسانی دلوں کو مطمئن کر سکتی ہے کہ مٹی لگانے سے وہ سمجھتا ہے کہ میں پاک ہو گیا۔ اور پھر یہ اس لیے بھی لوٹنیاں لگانا مشروع قرار نہیں دیا گیا کہ اس میں بہت زیادہ حرج ہے کہ کپڑے اتارے اور پھر آدمی مٹی ہو جائے اور پھر دوبارہ جھاڑے پھر کپڑے پہنے، تو ریت اگر ہے تو ریت کاٹے گی جسم پر، تو یہ کوئی اچھی اور معقول بات نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوئی ہے وہ مزید تکلیف بڑھ سکتی ہے پورے جسم پر مٹی ملنے سے۔ پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ مرض ہی کی نوعیت وہ ہوتی ہے کہ جب اتنا ٹھنڈا یخ پانی ہو جو انسان کے کسی عضو کو یا انسان کو بیمار کرے، بخار ہو جائے، اذیت اور تکلیف ہو، تو البرد الزار، نقصان پہنچانے والا کی سردی، باہر برف باری ہو رہی ہے، سردی ہے تو پانی یخ ہے، اس کے استعمال سے انسان کو بخار یا مرض یا ہلاکت کا خدشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ لحدیث عمرو بن العاص، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص سے یہ بات کہی تھی، تو یہ بھی مرض کے قائم مقامی ہے۔ باقی رہی بات کہ اس آیت کے اندر ذکر کیا ہے سفر کا کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یعنی اگر مریض نہیں ہے تو پھر آگے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سفر کے ہیں، او علی سفر، اور ولم یجدوا ماء، پانی نہ پاؤ تو فتیمموا صعیدا طیبا، یہ جو سفر کی قید لگائی ہے یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ السفر لیس بقید، سفر قید نہیں ہے، اصل تو پانی کی عدم دستیابی ہے۔ چونکہ سفر میں عام طور پر آدمی ہوتا ہے تو وہاں صحرا میں سفر کر رہا ہے تو پانی کی عدم دستیابی زیادہ اس کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی مقیم بھی ہے کسی شہر میں، سفر نہیں بھی ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم وہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت کے اندر قانونی طور پر قید نہیں ہے۔ اب یہ بات سوائے فقہا کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، ورنہ لفظی ترجمہ پڑھو تو یہ تو آیت بتلا رہی ہے کہ سفر، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا معمول رہا ہے کہ مقیم بھی ہیں اور پانی دستیاب نہیں ہے کسی جگہ پر، تو تب بھی کیا ہے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو سفر کا لفظ آیا ہے انما ہوا صورت لعدم وجدان الماء، یہ وہ صورت بیان کی ہے جب پانی موجود نہیں ہوتا۔ یتبادر الی الذہن، ذہن اسی طرف جاتا ہے کیونکہ آدمی جہاں بھی مقیم ہوتا ہے وہاں یا تو کسی کنویں کے کنارے ہوتا ہے یا کوئی چشمہ ہوتا ہے یا کوئی دریا ہوتا ہے، تو عام طور پر حالت اقامت میں پانی کی
عدم دستیابی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کسی گاؤں اور دیہات میں ایسا ہو کہ پانی دستیاب نہ رہے تو وہاں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک تو تیمم سے متعلق جو بنیادی اصول سے وہ بیان کر دیے۔ اچھا، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَسْحِ الرِّجْلِ بِالتُّرَابِ، ہاں کہ اس میں تیمم کے اندر چہرے اور ہاتھ کونیوں تک یہ تیمم کیا جاتا ہے، پاؤں کا تیمم نہیں ہے۔ تو پاؤں کو مٹی لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ پاؤں تو خود میل کچیل کی جگہ ہے، لأن الرجل محل الاوساخ۔ اب اگر وہاں پہلے سے مٹی آدمی سفر میں خاص طور پر ہے یا اس میں مٹی تو ہوتی ہے، تو اگر آپ مٹی لگا لیں تو تحصیل حاصل ہے۔ تو اس سے مٹی پاؤں پر لگنے سے طہارت کا تنبؤ نہیں ہو سکتا، یہ طہارت کا احساس پیدا نہیں ہوگا۔ ہاتھوں اور چہروں کو تو آدمی مٹی سے بچا کر رکھتا ہے، تو وہاں مٹی لگائے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایک طہارت کی ہے۔ پاؤں تو ویسے ہی مٹی میں ہوتے ہیں۔ اب تیمم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار میں اختلاف پایا جاتا ہے، دونوں طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ ایک شاہ صاحب پہلے بھی ایک جگہ یہ بحث کر کے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک چیزیں منتقل ہوئے ہیں اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تلقی کا وہ طریقہ ہے کہ جو حضور کا عمل صحابہ نے دیکھا، صحابہ سے پھر تابعین نے دیکھا، اور یہ جتنے بھی فقہا ہیں، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک تک یہ لوگ جو ہیں ان کا طریقہ یہی تھا۔ امام شافعی کا بھی ایک حصہ۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ کار جو 200 سال کے بعد امام احمد بن حنبل نے عروج پر پہنچایا اور امام شافعی نے اس کا آغاز کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث جمع کی جائیں۔ تو یہ 200 سال کے بعد سامنے آیا، تو اس میں جو احادیث صحیحہ تھی اس سے کیا ہے معلوم ہوا۔ اب طریقے میں دونوں طرف سے اختلاف اتنا بڑا نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جو طریقہ عام طور پر رہا ہے فقہا اور تابعین وغیرہ کے ہاں، جو حدیث کے محدثین کے طریقے سے پہلے جاری تھا، وہ یہ کہ تیمم کے لیے 2 دفعہ ہاتھ مارنا ہے مٹی پر، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین الی المرفقین۔ ایک دفعہ ہاتھ مار کر چہرہ، بالوں، سر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک اس پورے پر کیا ہے مسح کرنا ہے۔ اس کا طریقہ حضور نے بیان فرمایا کہ مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر جھاڑ لے اسے، کیونکہ مٹی ملنا کوئی مقصد نہیں ہے، جو ذرے اور ریت وغیرہ لگا ہوا ہے وہ اتر جائے، اور پھر پورا چہرے دونوں کانوں کے درمیان جیسے وضو دھونے کا ہے اسی طریقے سے اس پورے میں تیمم کر لے، اور دوسری دفعہ پھر مٹی پر ہاتھ مارے اور پھر جھاڑ کر پھر پورے اس کے اوپر مرفقین تک، کونیوں تک۔ اسی طرح یہ بھی، اور ان کا خلال وغیرہ جو بھی جیسے وضو میں کرتے ہیں، تو یہ 2 دفعہ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ جتنے بھی فقہا اور تابعین صحابہ تمام کے ہاں یہ متفق علیہ ہے۔ البتہ جو امام احمد وغیرہ نے اختیار کیا ہے وہ ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحیح ترین احادیث میں سے یہ تیمم سے متعلق حدیث ہے۔ تو اما الاحادیث فاصحھا حدیث عمار، سب سے بہترین حدیث جو سند کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے ہے وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اصل بات یہ تھی، اس کا ایک پس منظر ہے، اگر پس منظر سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، آگے بھی شاہ صاحب نے اس کی وہی وضاحت کی ہے۔ عمار فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سریہ میں تھے جہاد کی حالت میں، تو ہمیں رات کو احتلام ہو گیا اور جنوبی ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز نہیں پڑھی، اور عمار کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہم تیمم کر لیتے ہیں، اور تیمم کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے کپڑے اتارے اور مٹی کی لوٹنیاں لگانی شروع کر دی ریت کے اوپر، اور اچھی طرح ریت پورے جسم پہ مل کے
اور جھاڑ جھوڑ کے کپڑے پہن کے نماز پڑھ لی۔ عمر فاروق نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہے پورے جسم پر مٹی لگانا، تو چونکہ وہ ذرا اچھے اور اعلیٰ بلند دماغ کے تھے تو وہ مٹی میں ملانا یہ تو عزت نفس کے خلاف بات تھی، تو حضرت عمر نے یہ کام نہیں کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت عمار نے بتلایا کہ بھی میں نے اس طرح لوٹنیاں لگا کر نماز پڑھی ہے، میری نماز ہو گئی کہ نہیں، تیمم ہو گیا کہ نہیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک علی الارض، تیرے لیے اتنے بات کافی تھی کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا، پھر ان کو جھاڑ لیتا، ثم تنفخ فیہما، اور ثم تمسح بہما وجہک، اپنے چہرے پر اور اپنی کونیوں پر، تو بس اتنا تیرے لیے کافی تھا، یہ مٹی میں لوٹنیاں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمار کو طریقہ سکھایا، وہاں صرف ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنے کا ذکر ہے۔ اب اس سے یہ لوگ محدثین استدلال کرتے ہیں کہ مٹی صرف ایک ہی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارا جائے گا اور اسی کو چہرے پر پھیرنا ہے اور اسی کو کیا ہے کونیوں پر پھیرنا ہے، بس ایک ہی دفعہ میں کام ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اگلی روایت ابن عمر کی ہے، لیکن اس روایت میں جو 2 دفعہ ہاتھ مارنے کا ذکر ہے، التیمم ضربتان، ابن عمر نے فرمایا کہ تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک چہرے پر مسح کرنے کے لیے اور ایک ہاتھوں پر الی المرفقین۔ اب یہ دونوں روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، صحابہ سے اسی طرح ثابت ہیں۔ اب چونکہ 2 طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہو گئے اور الگ الگ صحابی، عمار 1 دفعہ ہاتھ لگانے کی بات کر رہے ہیں مٹی پر، اور ابن عمر وہ 2 دفعہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وجہ الجمع ظاہر، کہتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں جمع کیا جا سکتا ہے، دونوں کے اندر تطبیق دی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یرشد الیہ لفظ، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمار والی روایت میں انما یکفیکا کا جملہ، کہ تیرے لیے یہ کافی ہے، تو یہ طریقہ تیمم کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور جو دوسرا جس میں دونوں ہاتھ مارنے کا ذکر ہے، وہ بھی چونکہ حضور کا عمل کے طور پر ثابت ہے، تو وہ اصل سنت ہے، مسنون ہے، یعنی فریضہ ادا ہو جائے گا اگر ایک ہی دفعہ ہاتھ مارا، اور مسنون یہ ہے کہ 2 دفعہ الگ الگ ہاتھ مار کر مٹی پر دونوں ہاتھوں اور چہرے اور ہاتھوں کے اوپر مسح کرے۔ وعلی ذالک یمکن، شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح تیمم میں جو ان روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے اس کے حوالے سے ہو سکتا ہے تطبیق کا، وہ یہ کہ عمار کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 دفعہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں تیمم مکمل طریقہ نہیں سکھا رہے، وہ تو چونکہ وہ پورا وہ جسم میں انہوں نے مٹی ملی تھی، تو اس کے مقابلے میں حضور نے کہا کہ بھئی 1 دفعہ ہاتھ مار لیتا تو کافی تھا، یہاں مٹی پر ہاتھ مارنے کا تذکرہ آ رہا ہے، یہاں 1 دفعہ کا مرتن واحدہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی تعویل کی جائے حضور کے فعل کی، کہ عمار کو حضور تعلیم دے رہے تھے کہ تیمم کے لیے ہاتھوں کا زمین پر مارنا یہی کافی تھا، نہ یہ کہ دون التمرغ کہ تم لوٹنیاں لگاؤ زمین میں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دفعہ مٹی پر ہاتھ مارنا ہے یہ بیان کرنا مقصد ہی نہیں تھا، آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ تو یہ حدیث کا سیاق و سباق وہ یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں تمرغ کے مقابلے میں ایک بات سمجھانی مقصود ہے، یہاں حضور تعداد نہیں بیان کر رہے، لیکن جہاں خود تیمم فرما رہے ہیں تو وہاں 2 دفعہ حضور نے ہاتھ مارا ہے، تو اصل طریقہ کار تو کیا ہے، وہی ہے۔ اور کوئی بعید نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول عمار کا ہے اس کو بھی اسی معنی پر محمول کیا جائے کہ 2 دفعہ ہاتھ مارنا ہے۔ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ الْحَصْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّمَرُّغ، لوٹنیاں لگانے کے مقابلے میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس طرح کے مسائل میں مناسب نہیں ہے کہ آدمی وہ طریقہ کار اختیار کرے
کہ جو شک و شبے سے دور ہو اور یقینی ہو، اور یقینی بات بہرحال 2 دفعہ ہاتھ مارنے سے متعلق ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے، تیمم ہی کرنا ہے نا تو 2 دفعہ کر لے، تو جو اور چونکہ صحابہ تابعین کا عمل بھی یہ ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی رہی بات تیمم کے سلسلے میں، 2 اہم ترین لوگ ایسے ہیں کہ جو غسل جنابت کے اندر تیمم کے قائل نہیں رہے پوری زندگی۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، اور ایک عبداللہ ابن مسعود جو فقیہ کوفہ ہیں۔ دونوں کی رائے قطعی طور پر یہ تھی کہ غسل جنابت غسل کرنا ہی ضروری ہے، تیمم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس مسئلے میں پوری امت نے حضرت عمر کا قول نہیں مانا، نہ ابن مسعود کا قول مانا، کیونکہ باقی تمام کے اعمال، تمام جتنے بھی فقہا ہیں، خود عمر کے بیٹے ابن عمر وہ روایت بیان کر رہے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے، تو کسی صحابی نے ان دونوں حضرات کی بات نہیں مانی۔ جو مانا گیا ہے ایک واحد یہ مسئلہ ہے جس میں ان 2 فقہا کی بات کسی نے نہیں تسلیم کی، چونکہ روایات اور احادیث اتنی کثرت سے ہیں جنابت کے حوالے سے۔ حالانکہ عمار نے خود حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں انہیں یاد دلایا کہ ہم اس طرح گئے تھے اور حضور نے پھر غسل جنابت کے لیے تیمم کافی قرار دیا تھا، تو عمر نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا اور نہ میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں، بلکہ اس کی حدیث کو رد کر دیا۔ تو بہرحال وکان عمر و ابن مسعود رضی اللہ عنہما، ان کی رائے یہ نہیں ہے کہ جنابت کی حالت میں تیمم کیا جائے، اور دونوں اصل میں وہ جو آیت ہے لامستم النساء والی، اس کو لمس آیت لمس پر اس کا اطلاق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن عمران ابن حسین، عمار ابن یاسر، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، یہ سب کے سب ان کے خلاف روایات لے کر آئے ہیں۔ اس لیے تمام فقہاء نے، امام مالک نے، شافعی نے، احمد نے، امام ابو حنیفہ نے، تمام کا اتفاق ہے کہ اس میں ان دونوں حضرات کی بات قابل قبول نہیں ہے، چونکہ اور بہت سارے صحابہ اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ اب اگلے جملے میں شاہ صاحب نے امام شافعی پر رد کیا ہے۔ امام شافعی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تیمم کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آدمی تیمم کرے تو ہر فرض نماز کے لیے الگ سے تیمم کرنا ہوگا۔ ایک تیمم ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے ہے بس۔ جب بھی نیا فریضہ، نیا وقت شروع ہوگا تو پچھلے تیمم سے نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ صرف امام شافعی کا قول ہے۔ باقی امام مالک، امام ابو حنیفہ وہ کہتے ایک دفعہ تیمم کر لیا، طہارت ہے اور پانی ابھی تک دستیاب نہیں ہوا، تو چاہے 5 نمازیں پڑھے، 10 نمازیں پڑھے، بلکہ 10 سال تک اگر پڑھتا رہے تو تیمم ضروری نہیں ہے دوبارہ، جب تک اس کو وضو نہ ٹوٹے یا پانی دستیاب نہ ہو۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ ہر ایک وقت کے لیے اس کو الگ سے تیمم کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ امام شافعی کا قول ہے۔ دوسرا امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جو غلام مالک کو چھوڑ کر بھاگ چکا ہو تو سزا کے طور پر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سفر کی حالت میں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتا۔ تو شاہ صاحب امام شافعی کے اس موقف پر رد کرتے ہیں کہ ولم اجد فی حدیث صحیح تصریحا، کسی صحیح حدیث میں مجھے صراحتاً یہ بات کہیں نہیں ملی کہ ہر تیمم کرنے والے پر ہر فریضے کے لیے تیمم کرنا ضروری ہے، اور کسی حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کسی غلام کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب قانون ہے تو سب کے لیے، اباق الگ بات ہے کہ اس کا ایک جرم ہے، لیکن اس جرم کی وجہ سے کسی شرعی قانون اور ضابطے سے اس کا استثناء کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ التَّخْرِیجَاتِ، یہ امام شافعی کی ذہنی تخریجات ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو وہ یہاں اشارہ کر دیا، مولانا سندھی نے نیچے حاشیے میں وضاحت کی ہے کہ ھذا رد علی الشافعی رحمہ اللہ۔ تو حضرت سندھی نے وضاحت کی کہ یہ امام شافعی کی تخریج پر تنقید کی ہے۔ جہاں امام ابو حنیفہ کی تخریجات پر کرتے ہیں تو وہاں پیچھے گزر چکا کئی مقامات پر۔ اب اس سلسلے کی 2 حدیثیں لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اسی تیمم سے ہی ملتی جلتا مسئلہ ہے کہ پھر رجل المشجوج، ایک ایسا آدمی جس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اب اس کے لیے
وضو کرنا طبی نقطۂ نظر سے درست نہیں ہے کہ پانی لگنے سے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ تیمم کر لے اور جو زخم ہے اس کے اوپر پٹی باندھ لے، ہاں جی، پٹی باندھ لے زخم پر، اور پھر جب وہ پٹی بندھ جائے تو اس کے اوپر مسح کر لے، ثم یمسح علیہا، اور پھر باقی پورے جسم کو دھو لے۔ مثلا غسل کرنا ہے تو اگر وہ ایسا عضو ہے کہ اس کو پانی سے بچا کر باقی جسم دھویا جا سکتا ہے تو دھو لے۔ اسی طرح وضو میں بھی وہ عضو الگ کر کے باقی اگر چہرہ یا باقی چیزیں دھو سکتا ہے تو دھو لے جی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں جی یہ حدیث نقل آئے، اور اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تیمم هو البدل عن العضو، یہ جو مسح ہے جبیرہ اس کو کہتے ہیں، یعنی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر مسح کرنا، یہ عضو کا تیمم ہے۔ ایک تیمم تو پورے جسم کا ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ عضو کا تیمم ہو گیا، جیسے باقی پورے بدن کا ہے، اور یہ بھی اسی طریقے سے مؤثر ہے۔ اور اس میں جو امر بالمسح ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مسح علی الخفین تھا، کہ جیسے موزوں کے اوپر مسح، تو ایسے ہی جیسے موزے پر جب مسح کیا جا سکتا ہے تو وہ جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے، جس سے وہ وضو ہے، ایک ہے وضو اور ایک ہے وضو۔ وضو وہ ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے، یعنی پانی کو وضو کہتے ہیں، اور اس عمل کے اختیار کرنے کو وضو کہتے ہیں، اور جس کو دھویا ہے اسے وضو کہتے ہیں۔ زیر زبر پیش کے فرق سے جو ہے نا معنی بدل جاتا ہے، تو وضو وضو اور وضو۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ 10 سال تک بھی پانی نہ ملے تو پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں اس روایت سے مقصد حضور کا بیان کرنے کا یہ ہے کہ تاکہ انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی دیکھو جی اتنے دن ہو گئے مجھے مٹی سے تیمم کرتے ہوئے، پتہ نہیں میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو جو شک کے مریض ہوتے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا 10 سال تک بھی پانی نہ ملے، 10 سال سے مراد کوئی 10 سال کی مدت نہیں، 20 سال نہ ملے، پوری زندگی نہ ملے، تو تیمم کرتا رہے تو ٹھیک ہے، نماز ہوتی رہے گی، اس کی پاکیزہ ہوتا رہے گا۔ کیوں کہ ایسے معاملات میں عام طور پر جو انتہا پسند، جو بڑی گہرائی میں جا کر چیزوں کی مین میخ نکالتے ہیں، وہ نکالا کرتے ہیں، اور اللہ نے جو رخصت دی ہے ہاں جی اس رخصت کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا گویا کہ ہمارے ایمان میں کوئی کمی ہو رہی ہے اور ہمارے عمل میں وہ ہو رہی ہے۔ تو ایسی انتہا پسندی کو حضور نے اس حدیث میں روکا ہے۔ اگلا باب ہے باب آداب الخلائی، بیت الخلاء کے آداب جی۔ وضو اور تیمم کے بعد بیت الخلاء کے کچھ آداب بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہی ترجع الی معان، بیت الخلاء میں جانے کے جو آداب ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر معنویتیں پائی جاتی ہیں، چند بنیادی معنویتیں ان میں پائی جاتی ہیں، تو وہ 7 ہیں، آگے شاہ صاحب نے جو ترتیب بیان کی ہے۔ سب سے پہلے جو احادیث سے بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ بیت الخلاء میں قبلے کا رخ نہیں کرنا چاہیے، تعظیم القبلہ، قبلے کی عظمت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے۔ اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء جائے تو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروہا، نہ اس کی طرف پشت کرو قبلے کی طرف اور نہ چہرہ کرو۔ یہ حدیث بخاری مسلم ہاں جی صحاح میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں قبلے کی تعظیم ضروری ہے، وفیہ حکمت اخری، اس میں ایک اور پہلو سے بھی تعظیم قبلہ کے حوالے سے اس میں بات بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کے لیے لازمی ہے کہ اس کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اللہ کی تعظیم یعنی اللہ کے شاعر، اور شاعر میں سے خانہ کعبہ اور قبلہ بھی ہے، تو یہ چیز مخفی
دل کی بات ہے نا کہ آپ کے دل میں خانہ کعبہ کی کتنی عظمت ہے یا قبلے کی کتنی عظمت ہے، تو یہ ایک مخفی بات تھی۔ اب اس کے لیے ظاہری شکل و صورت ضروری تھی تاکہ دل کا تعلق ظاہر کے ساتھ واضح ہو جائے اور وہ ظاہری چیز اس کے قائم مقام بن جائے۔ تو تمام شریعتوں میں یہ بات لازمی تھی کہ پہلی والی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ یہ کہ تعظیم تبھی ہوگی کہ جب عبادت خانے میں آ کر آپ عبادت کریں گے۔ تو صوامع، صومعہ کی جمع ہے گرجا وغیرہ جو یہودیوں اور نصرانیوں کے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے بنائے جاتے تھے، تو ہر آدمی کے لیے لازمی تھا کہ وہ بیت المقدس اس زمانے میں یعنی عیسائیوں کے ہاں یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو عمارت بنائی گئی ہے، صومعہ بنایا گیا ہے، تو وہاں پہنچے گا تو تب اس کی عبادت قابل قبول ہوتی تھی۔ اب وہاں تو ایک بات طے شدہ تھی کہ آپ جب خانہ کعبہ کی یا بیت المقدس کی تعظیم کریں گے تو آپ کو ہر حال میں بیت اللہ میں جانا ہے، یعنی جو بھی ان کا مسجد ہے یا صومعہ ہے، عبادت خانہ ہے، وہاں پہنچیں گے تو تعظیم ہوگی۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا، التی صارت من شعائر اللہ و دینہ۔ لیکن اب ہمارے دین کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے پوری زمین ہی اللہ پاک نے کیا ہے متعین کر دی نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمارے لیے تعظیم صحرا میں، جنگلوں میں، ہر جگہ تبھی ہوگی جب ہم استقبال قبلہ کریں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے، کیونکہ مسجد تو ویسے بھی قبلے کی رخ پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ مسجد کے علاوہ بھی اگر کوئی آدمی ہے کسی جگہ پر تو وہاں اپنے گھر میں ہے، باہر صحرا میں ہے، سفر میں ہے، تو وہاں قبلے کی تعظیم کا طریقہ کیا ہوگا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ فلما جعل اللہ تعالیٰ استقبال القبلۃ قائما مقام توجہ القلب الی تعظیم اللہ، تو استقبال قبلہ قائم مقام بنا دل کی جو عظمت خانہ کعبہ کی ہے اس کی جگہ پر وہ آ گیا، اور اللہ کا ذکر تبھی انسان کے اندر خیالات کو کنٹرول کرے گا جب وہ استقبال قبلہ کیے ہوئے ہو۔ تو کانا سبب اقامت ہی ان ہذہ الحیہ، یہ قبلے کا رخ ہونا یہ اللہ کے یاد کرنے کا معاملہ ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کر کے امت پر واجب قرار دے دیا کہ استقبال قبلہ یہ تعظیم کے ساتھ مختص ہے۔ بیت الخلاء میں جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو وہ تعظیم والا کام تو نہیں کچھ کر رہا ہوتا وہاں، تو اس لیے وہاں اس ہیئت کو جو نماز سے بالکل متصادم ہے، نماز سے متصادم حالت ہے بیت الخلاء میں جانے والی، تو اس لیے وہاں منع کر دیا کہ بیت الخلاء کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہ تو سامنے سے ہونا چاہیے نہ پشت اس کی طرف ہونی چاہیے۔ باقی رہی ایک آدھ روایات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استقبال قبلہ بیت الخلاء کی حالت میں اور استدبار یعنی پشت جو ہے، یہ روایات سے بعض روایات سے حضور کے عمل کے طور پر ثابت ہے۔ خود حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت حفصہ اپنی بہن کے گھر تھا تو مجھے بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئی، تو بیت الخلاء چھت کے اوپر بنایا ہوا تھا، تو وہ اوپر چڑھے، ارتقیت علی بیت حفصہ، میں چڑھا حفصہ کے گھر کی چھت پر، تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے وہاں بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں وہ فرماتے ہیں کہ متوجہا الی القبلہ، قبلے کی طرف رخ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ روایت عمل کے طور پر واضح کی ہے۔ اب وہاں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بھی یہ معاملہ کیا ہے، تو بعض لوگوں نے تو کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، امت کے لیے تو حضور کی وہی حدیث ہے کہ فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، یا ایک یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے شاہ صاحب نے ایک تطبیق پیش کی ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو عام طور پر لوگ باہر جنگل میں جاتے تھے، تو صحرا جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی وہاں بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کی ممانعت کی ہے۔ فلا تستقبلوها اور ولا تستدبروا دونوں کا ذکر صحرا اور جنگل میں ہے۔ والاباحۃ علی البنیان،
اور جو عمارت ہے تعمیر شدہ جس میں چار دیواری موجود ہے تو وہاں اس کی ممانعت نہیں ہے، وہاں مباح ہے، اگر کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یعنی یہ کراہت اس کے اندر ہے، اور وہ جو صحرا کے اندر ہے وہ کیا ہے، حرام ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ اس کی تعویل اور تعبیر کی ہے۔ بہرحال وہ حضور کی خصوصیت ہو یا اس کو کراہت پر معمول کریں، قانون اور ضابطہ جو قولی طور پر پوری امت کو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ چاہے وہ فقہا کا اتفاق تقریباً ہے، اکثر فقہا یہی بات کہتے ہیں کہ چاہے دیوار چار دیواری کے اندر ہو یا چار دیواری سے باہر ہو، تعظیم قبلہ تقاضا کرتا ہے کہ بیت الخلاء کی حالت میں نہ تو قبلے کی طرف رخ ہو نہ پشت ہو۔ تو پہلی چیز آداب الخلاء میں سے تعظیم قبلہ کا لحاظ رکھ کر بیت الخلاء کا استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، ومنہا، یہ بیت الخلاء میں جانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ طہارت اچھی طرح حاصل کی جائے، تحقیق و معنی تنظیف، نظافت اور صفائی جو ہے وہ مقصود اور مطلوب ہے۔ تو اسی لیے تنظیف کے لیے لازمی ہے کہ استنجا کیا جائے، اور استنجا بھی کم از کم 3 پتھروں سے کیا جائے، بِأَقَلَّ مِن 3 احجار، اس سے منع فرمایا ہے 3 سے کم 2 پتھروں یا 1 پتھر سے، 3 مسحات، اس لیے کہ یہ پاکیزگی اور صفائی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ پہلے استنجا خشک کیا جائے اور پھر پانی کا استعمال کیا جائے، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اگلا ایک اور نقطہ بیان کرتے وقت کہ مرد کا خاص طور پر پیشاب کے قطرات اس کی پیشاب کی نالی میں رہ جاتے ہیں، تو اس کو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اسے جذب کرے۔ مٹی کا جب اس ڈھیلے کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس کو مٹی جذب کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے اس میں سے۔ تو آج کل پتھر کے بجائے کیا ہے، ٹیشو پیپر آ گیا ہے، وہ بھی وہی کام کرتا ہے۔ تو کم از کم 3 دفعہ اس سے خشک کیا جائے، اور اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی خواتین کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ روئی کو جسم پر لگا کر دیکھا جائے کہ اس پہ قطرہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ جب وہاں قطرہ لگنا بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اب صفائی ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ خالی ٹیشو اگر استعمال کیا اور قطرہ نہیں آ رہا، پانی استعمال کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، صفائی اور پاکیزگی ہو جاتی ہے، مستحب ہے کہ پانی بھی ساتھ استعمال کر لے۔ تو استحباب الجمع بین الحجر والماء۔ اب یہاں پتھر سے مراد یہ نہیں کہ آج کل فلش کے اندر لے جا کر پتھر پھینک دیے جائیں، یہ پرانے زمانے کی بات تھی جب لوگ جنگل میں جاتے تھے تو ڈھیلا استعمال کیا، اور وہاں 3 پتھر کا مطلب بھی واضح کر دیا کہ اگر کسی ایک پتھر کے 3 کونے ہیں تو تب بھی وہ 3 کے اندر شمار ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ الگ گنتی کی تعداد کے اعتبار سے پورا کرنا ضروری ہے۔ اصل مقصد تو قصبۃ الذکر جسے کہتے ہیں، یعنی پیشاب گاہ کی جو نالی ہے اس سے قطروں کا سک کرنا ہے، کیونکہ اس کی بڑی سخت ممانعت آئی ہے کہ جن کی نالی میں پیشاب کا قطرہ رہ جاتا ہے اس پر عذاب قبر کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 3، اس بیت الخلاء میں جاتے وقت 2 باتوں کا لحاظ رکھنا اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ ہر ایسی بات سے احتراز کیا جائے جو لوگوں کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے۔ بیت الخلاء استعمال کرتے ہوئے احتراز کرنا چاہیے اما یضر بالناس۔ مثلا آدمی کسی لوگ جہاں بیٹھتے ہیں سائے میں، تو کسی درخت کے سائے میں جا کر پیشاب خانا شروع کر دے تو یہ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ یا کسی راستہ چلتے ہوئے کسی پگڈنڈی پہ یا کسی سڑک کے اوپر بیٹھ کر آدمی جو ہے نا یہ بول و براز شروع کر دے تو اس سے لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو چونکہ پہلے زمانے میں بیت الخلاء وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، باہر جنگل میں جاتے تھے تو صاف زمین دیکھنے کے لیے وہ سڑک کے اوپر ہی شروع ہو جاتے تھے، تو اس سے ممانعت کی۔ ایسے ہی ان کے لوگوں کی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، چوپال ہے جہاں لوگ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرنا یہ بھی ممنوع ہے۔ ایسے ہی والماء الدائم، وہ پانی جو کھڑا ہے
جی کسی تالاب کے اندر کسی اس میں، تو لوگ چونکہ استعمال کرتے ہیں تو پانی کے اندر جا کر نجاست کرنا یہ غیر معقول بات ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہڈی سے بھی استنجا نہیں ہوگا، ہڈی کا استعمال، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی روایت میں ہے جو صحیح احادیث کی کتابوں میں کہ حضور نے فرمایا کہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہے، تو جنات کی خوراک کو ناپاک اور گندا کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اور وہ تمام چیزیں جن سے انسان کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے، کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو استعمال میں آ سکتی ہے، تو اس کے ساتھ استنجا کرنے کی بھی کیا ہے، ممانعت۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں ایک روایت میں حضور نے فرمایا ہے کہ آداب خلا، بیت الخلاء استعمال کرتے وقت بچو لعنت کرنے والوں سے۔ تو اتقوا اللائنین کا مطلب شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی لعنت سے بچنا، یعنی ان کو تکلیف اور اذیت دینے سے بچنا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی چوپال میں پیشاب پخانہ کر کے جائیں گے تو جو بھی آئے گا وہ لعنت ہی بھیجے گا نا۔ کسی درخت پر یا سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی کے کپڑے خراب ہو گئے تو وہ بھی لعنت بھیجے گا کہ بہت ہی کوئی بدبخت آدمی تھا جو راستہ خراب کر گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان لعنت کرنے والوں کی لعنت سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو باقی انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں بیت الخلاء کے استعمال کے وقت جو انسان کو خود نقصان پہنچا سکتی ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی جانور کی کھڈ کے اندر، سوراخ کے اندر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کالبول فی الجحر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سانپ یا کوئی اور ایسا زہریلا کیڑا اس کا وہ گھر ہو، جب پیشاب اندر جائے گا تو وہ نکلے اور تمہیں ڈنگ مار دے، یا اسی طرح کی کوئی چیز ہو کوئی اذیت پہنچائے، تو اس لیے اس سے بچنے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ چوتھا جو اس کے اندر اصول ہے بیت الخلاء کے آداب کے استعمال کرنے کا، وہ یہ کہ اچھی عادت اختیار کرے استنجا کرتے وقت کہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے مت چھوئے، فلا یتمسح بیمینہ، حضور نے منع فرمایا، اور ولا یأخذ ذکرہ بیمینہ، خاص طور پر مرد اپنے ذکر کو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے ہاتھ نہ چھوئے، نہ پکڑے، اور نہ استنجا کرے کسی یہ جو اونٹ وغیرہ کی جو نجاست ہوتی ہے، روث اسے کہتے ہیں، تو اس سے بھی نہیں۔ اور وَيُوتِرُ فِي الْإِسْتِجْمَارِ، اور جو استنجا کرنے کے لیے وطر، یعنی ایک ڈھیلا جس کے 3 کونے ہوں یا کم از کم 3 5، یعنی وطر عدد کے طور پر استنجا کرنے والا جو چیز ہے جو ہے نا اس کو وطر کے طور پر استعمال کرے۔ نمبر 5، پانچویں چیز جس کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ یہ کہ سطر آپ کا نہیں نظر آئے کسی کو، سطر کی رعایت اور لحاظ رکھی جائے۔ فینبغی، مناسب یہ ہے کہ اتنی دور جا کر آدمی بیت الخلاء استعمال کرے کہ جہاں سے اس کی کوئی آواز نہ پہنچے۔ آواز کا بھی دوسروں کو بچانا یہ بھی مناسب ہے، کیونکہ اس سے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اتنی دور ہو کہ اس کی بدبو بھی لوگوں تک نہ پہنچے، جنگل میں ایسی جگہ پر جائے، یا اس طریقے سے کہ جس میں اس کی کوئی شرمگاہ لوگوں کو نظر آئے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسی دور جگہ سے ہو کہ جہاں ایسا نہ ہو۔ اور ولا یرفع ثوبہ، اسی طرح جنگل میں اگر جا رہا ہے تو اپنا کپڑے اس وقت تک نہ اٹھائے، لنگی شنگی اگر باندھی ہوئی ہے، جب تک کہ زمین کے بالکل قریب نہ ہو جائے، کھڑے کھڑے ہی سب کچھ کیا ہے چادر اوپر اٹھا لے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کو یہ چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ یا تو کوئی جھاڑی ہو یا کھجور کے کچھ پتے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں اس کے پردہ بنا کر وہاں بیت الخلاء کے لیے بیٹھے، تاکہ اس کا جو نچلا بدن کا حصہ ہے وہ نظر نہ آئے، لوگوں سے چھپا رہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو حضور نے ایک اور طریقہ بتلایا کہ اگر بالکل صحرا ہے، کوئی جھاڑی واڑی وہاں نہیں ہے، تو پھر ریت اکٹھی کر کے ایک چھوٹا سا ٹیلا بنا لے اور پھر اس کی طرف پشت کر کے وہاں فراغت کرے تاکہ دور سے نظر نہ آئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ فإن الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، اس لیے کہ شیطان انسانوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتا ہے، جی کھیل تماشا لگایا ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ سطر اس کا محفوظ نہیں ہوگا تو ایک تو شیطانی خیالات آتے ہیں، خود انسان اپنی شرمگاہ سے کھیلنے لگ جاتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے، یا شیطان کھیلتا ہے واقعتاً، تو اس لیے جب سطر کی حالت میں ہوگا، چار دیواری کے اندر ہوگا، تو پھر شیطان کو موقع نہیں ملتا۔ تنہائی کے اندر یہی کام شیطان کراتا ہے انسان سے کہ وہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر بلا وجہ اپنی طاقت اور توانائی ضائع کرتا ہے۔ وذالک، اس لیے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان پیدا ہی کیا گیا، اس کی جبلت کے اندر ہے کہ وہ فاسد قسم کے فکر افکار دماغ میں ڈالتا ہے، اور اعمال شنیعہ، بہت ہی بدترین قسم کے اعمال سکھاتا ہے انسان کو، وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ چھٹا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس بات سے بھی احتراز کیا جائے کہ نجاست فراغت کے وقت اس کے کپڑے یا اس کے بدن کو نہ لگے، اس طریقے سے کیا ہے انسان بیت الخلاء استعمال کرے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی پیشاب کرے تو اس طریقے سے نہ پیشاب کرے کہ اس کے چھینٹے لوٹ کر تمہارے جسم پر آ جائیں، جی تو یہ ان چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر ساتواں ایک اور بات بھی بڑی بنیادی بات بیان کی ہے کہ بیت الخلاء یعنی بول و براز کرتے وقت وسوسوں کے پیدا ہونے کا جو مرکز اور منبع ہے اس کو بھی زائل کرے، ازالۃ الوسواس۔ یہ وسوسوں کا مرض کیوں لاحق ہوتا ہے، اس کی وجاہت بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ حضور نے فرمایا لا یبولن احدکم فی مستحمہ، بڑی تاکید فرمائی ہے، نون ثقیلہ ہے، بڑی تاکید سے فرمایا کہ ہرگز تم میں سے کوئی آدمی اس جگہ پیشاب نہ کرے جہاں اس نے غسل کرنا ہے، غسل والی جگہ پر پیشاب نہ کرے۔ مستحمہ حمام یعنی مغتسل، جہاں اس نے غسل کرنا ہے، غسل کرنے والی جگہ پر پیشاب کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ فإن عامۃ الوسواس منہ، جتنے نفسیاتی مریض بنتے ہیں وہ اسی سے بنتے ہیں۔ عامۃ الوسواسی، جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہ یہ وسوسہ، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ جہاں غسل کرتے ہیں وہیں پیشاب کر لیتے ہیں، بلکہ وہیں پہلے پیشاب کرتے ہیں اور بعد میں کیا وہیں غسل کرتے ہیں۔ تو وہ پیشاب کرنے کا برتن الگ ہونا چاہیے جہاں وہ بول و براز سے فارغ ہو، اور یہ جو فلش سسٹم آ گیا اس نے بہت سارے فائدے پیدا کر دیے ہیں کہ وہ ساری نجاست چلی جاتی ہے، تو دوسری جگہ ہٹ کر غسل کی جگہ الگ ہونی چاہیے، وہاں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ عام بعض لوگ جو ہے نا وہ ادھر دوسری طرف بھی پیشاب اندر ہی، بلکہ غسل کے دوران ہی پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دماغی اور ذہنی وسوسے پیدا کرنے کا یہی سبب ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر نقل کی ہے شاہ صاحب نے۔ اب یہ ابو داود کی، ترمذی کی، نسائی کی، 3 کتابوں کی روایت۔ یہ 7 اصول جو حضور کی احادیث سے سمجھ میں آتے ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں واضح کر دیا۔ اب اس سے متعلق جو روایات ہیں تو وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبل قائما، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو، کیونکہ جب بھی انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، خاص طور پر کسی پختہ پکی زمین پر، تو ضرور اس کے چھینٹے پڑتے ہیں۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو حضور نے اس لیے ناپسند فرمایا کہ اس کے نتیجے میں چھینٹے پڑتے ہیں انسان پر، اور پھر یہ وقار کے بھی منافی بات ہے۔ وَلِأَنَّهُ يُنَافِي الْوَقَارَ وَمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، اچھی عادتوں کی بھی یہ بات کیا ہے خلاف۔ اور پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ شرمگاہ کھل جاتی ہے، وَهِيَ مَظِنَّةُ انکشاف العورہ۔ باقی رہا کہ ایک روایت میں جو بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتۃ قوم فبال قائما، سباتہ کہتے ہیں روڑی،
وغیرہ جہاں ہوتی ہے، تو وہاں حضور تشریف لائے اور حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو وہ اس کا ایک خاص پس منظر ہے کہ وہ گندگی کی جگہ وہاں بیٹھنے کا امکان نہیں ہے، پیشاب کا تقاضا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وہاں پیشاب اس وجہ سے کیا کہ نیچے بیٹھنے سے زیادہ کپڑوں کو اور گندگی کے مسائل تھے، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ پیشاب کھڑے ہو کر کرنا کوئی سنت ہو گیا۔ بعض لوگ جو ہے نا اس حدیث کی بنیاد پر بعض اطباء یا حکماء کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو بھی کیا ہے سنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں اگر مرض ہے اور کوئی طبیب حاذق یہ سمجھتا ہے کہ کھڑے ہو کر کرنے سے اس کے مرض کے اندر افاقہ ہوگا تو وہ ایک الگ بات ہے، طبی مسئلہ ہو سکتا ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 2 دوسری حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الحشوش محتضرہ، یہ جو جھاڑیاں ہوتی ہیں جنگلوں میں، یہاں جنات اور شیطان حاضر ہوتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی آدمی بیت الخلاء کے لیے جھاڑیوں جنگلوں میں جائے تو یہ پڑھے دعا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں خبث و خبائث سے پناہ مانگتا ہوں، اور ایسے ہی جب بیت الخلاء سے وہاں سے نکلے تو غفرانہ کا پڑھے، یہ عام طور پر دعا سکھائی جاتی ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ اس وجہ سے ہے، تو شاہ صاحب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس لیے کہ یہ جو حشوش یعنی جھاڑیاں اور جنگلوں میں جو ہوتی ہیں وہاں شیطانی تسلط ہوتا ہے، شیطان وہاں حاضر ہوتے ہیں، یحضرها الشیطان، اس لیے کہ شیاطین جو ہے گندگی کو پسند کرتے ہیں، تو گندی جگہوں پر رہنا ان کی عادت ہوتی ہے، اور اس لیے جو ہے نا یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وعند الخروج غفرانہ کا کہنا اس لیے ہے کہ جتنے وقت آدمی بیت الخلاء میں ہے تو گویا کہ وہاں ذکر تو کیا نہیں، تو اتنی دیر کی محرومی کو دور کرنے کے لیے معافی مانگی گئی، اور چونکہ بیت الخلاء میں جب تک بیٹھا ہوا ہے تو شیطان کے ساتھ اس کی صحبت رہی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کو غفرانہ کا جملہ کہنا چاہیے۔ تیسری حدیث لائے ہیں، یہ بھی ایک تفصیلی روایت ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ قبرستان میں سے گزر رہے تھے، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 2 قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب قبر، اللہ پاک نے مشاہدہ کرا دیا دونوں کو عذاب کا، تو حضور نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، بہت چھوٹی سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے اما احدہما فإنہ یمشی بالنمیمہ، ہاں جی، یہ جو ایک ان میں ہے وہ تو کیا ہے چغل خور تھا، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، لڑائیاں کروانا، ہاں جی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، تو یہ غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں کہا واما احدہما، ایک جو ہے جو یہاں ٹکڑا لے کر آئے ہیں، فکان لا یستبرأ من البول، یہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، معمولی سی بات ہے، پیشاب کی چھینٹیں پڑتے تھے یا پیشاب کے قطرے جو ہے نا وہ ابھی صاف ہوئے بغیر ہی وہ آدمی اٹھ جاتا ہے استنجے سے، تو وہ اس کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے رہتے تھے، اس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اقول، شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں کہ ان الاستبراء واجب، پیشاب کے قطرات سے بچنا اور انہیں خشک کرنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ بات واجب ہے، اور وہ یہ کہ پیشاب کرنے کے بعد انسان تھوڑی دیر ٹھہرے، یہ نہیں آج کل یہ بڑی مرض ہو گیا ہے، بیت الخلاء جائیں گے بس پیشاب آ رہا ہے، پیشاب ابھی پورے طریقے سے ہوا یا نہیں ہوا، لوٹا پانی کا ڈالا اور چل کر باہر آ گئے۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ان یمکث، ٹھہرے اور اچھی طرح جھٹکا دے کر پیشاب کے قطرے باہر نکالے، جیسے ناک کو صاف کیا جاتا ہے اسی طرح کہا جی وہ اچھی طریقے سے اس کا استنثار کرے، یہاں تک کہ اس کو یہ گمان ہو جائے کہ اس کے پیشاب کی نالی میں پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہیں رہا۔ استنجا بھی اسی لیے ہے، ڈھیلے کا استعمال ہو یا ٹیشو پیپر کا استعمال بھی اسی لیے ہے کہ اس کی پیشاب کی نالی میں
خاص طور پر عورتوں کا مسئلہ تو الگ سے، ان کی نالی کے معاملات اور ہیں، مرد کی نالی کا خاص طور پر معاملہ ہے مردوں کے لیے، کیونکہ نالی لمبی ہے، جب تک کہ اس کو خشک کر کے صاف نہیں کرے گا اور کھڑا ہو گیا تو قطرے آتے رہتے ہیں، اور آج کل تو قطرے زیادہ آتے ہیں کیونکہ سارے کمزور ہیں، مرد بھی نامرد بنے ہوئے ہیں، تو پانی کے قطرے ویسے ہی نکلتے رہتے ہیں، تو وہ تو کپڑا خراب ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ وضو ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، اور عذاب قبر الگ سے ہے جی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اچھی طریقے سے اسے خشک کرنا یہ مرد کے اوپر خاص طور پر لازمی اور ضروری ہے۔ یہ منٹوں سیکنڈوں میں جا کر بیت الخلاء سے واپس آ جاتے ہیں، سمجھ لیا ہم پاک ہو کر آ گئے، پاک ہو کر آئے، الٹا کیا ہے، پانی لگا کر آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مزید پیشاب کے قطرے پھیل کر کپڑے کے ساتھ لگ گئے۔ وفیہ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مخالطۃ النجاسہ، یعنی گندگی کے ساتھ گندگی کا کپڑوں کے ساتھ لگنا یا جسم کے ساتھ لگنا، اور وہ عمل جو لوگوں میں جھگڑے پیدا کرے یعنی چغل خوری، یہ عذاب قبر کا سبب ہے۔ عذاب قبر کا سبب یہ دو ہی باتیں، انسانوں میں لڑائی پیدا کرانا، ادھر کی ادھر لگائی بجھائی، یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے، اور انسان کے جسم اور کپڑوں کے اوپر گندگی اور نجاست کا لگنا، یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ اما شق الجریدہ والغرض فی کل قبر، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اگلی روایت کا اگلے ٹکڑے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب یہ عذاب قبر حضور نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی توڑی سبز، اور اس کے 2 پیس کیے، تو دونوں قبروں پر کیا ہے لگا دیے، ہاں جی، اس کے اوپر لگا دی، اور لگا کر حضور نے فرمایا کہ شاید، ہاں جی، صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہوں گی، ہاں جی، اس وقت تک ان ٹہنیوں کی تری کی وجہ سے شاید اللہ پاک ان کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے۔ یہ اس روایت کے اگلے حصے میں ہے، اس کی طرف شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ لکڑی کو چیر کر قبر پر گاڑنا، تو فسرہ الشفاعۃ المقیدہ، اس کا راز یہ ہے کہ حضور کو یہ وہاں شفاعت کا راز معلوم ہو گیا تھا، یعنی ان کے عذاب کی تخفیف کا معاملہ تھا، یہ مطلق نہیں ہے، ہاں جی، لم تمکن المطلقہ لکفرہما، کیونکہ وہ قبر والے جو لوگ تھے وہ کافر تھے، ان کو کافر ہونے کے باوجود بھی گندگی اور انسانوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے کیا ہے عذاب قبر ہو رہا تھا، تو وہ اس خاص معاملے کے حوالے سے تو ہاں جی ان کو یہ تکلیف نہ ہو، ہاں جی، باقی مطلق شفاعت کی بات نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ دوسرے لوگ جو عام طور پر ہیں، اس کو ضابطہ اور قانون نہیں بنایا جا سکتا، یہ خود حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کو عذاب قبر کا پتہ چلنا حضور کی خصوصیت ہے، اور عذاب قبر کو ٹالنے کا یہ طریقہ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے، شفاعت مقیدہ ہے۔ اب اس سے جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ قبر پر پھوٹ ڈالے جائیں اور جناب کوئی نہ کوئی سبزہ ڈالا جائے تو عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ کوئی قاعدہ کلیہ یا فریضہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ اس جو پھول ڈالنے والا ہے وہ یہ کہے کہ پہلے اس میت کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر اس عذاب کو ٹالنے کے لیے میں نے یہ کیا پھول یا ٹہنی یا درخت یا کوئی چیز لگا دی، تو نہ آپ کو یہ قطعی طور پر علم ہو سکتا ہے، نہ اس کا یہ علاج اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ باقی رہی بات جو صوفیاء نے یا بعض علماء نے جو کہی ہے کہ چونکہ تر لکڑی یا تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہاں جی، ہر چیز ویسے تو ذکر کرتی ہے، لیکن جس میں تری اور رطوبت ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کی ذکر کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے اس دورانیے میں کیا ہے اس میت کو عذاب قبر نہیں ہوا۔ اگلا باب ہے باب خصال الفطرۃ وما یتصل بہا، کہ فطرت کی چند بنیادی عادتیں، فطری امور اور جو اس سے متعلق چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت انسانی میں سے ہیں۔ مونچھیں کاٹنا، قص الشارب، اور داڑھی بڑھانا، یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ قص کا مطلب ہے
حلق الشارب نہیں ہے، اس طرح سے مونچھیں نہیں کاٹی جا سکتی۔ قص کہا کینچی سے کاٹنا، یعنی کسی ایسی چیز سے جس سے بال موجود رہنے چاہیے، اس طرح سے جو لوگ منڈوا لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھو، سنت کے خلاف ہے۔ ہاں جی، مونچھیں کترائی جاتی ہیں، مونچھیں بندے کی مونچھیں ہی تو اس کی زینت ہے، تو مونچھیں اگر اس طرح پھیر لے تو پھر تو اس میں اور عورت میں کیا فرق ہے؟ اس لیے قص الشارب کا حکم دیا، کینچی سے کاٹنے کا۔ اور وإعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا، جی داڑھی کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری چیز مسواک ہے، چوتھی چیز ناک میں پانی دے کر صاف کرنا، اسی طریقے سے پانچواں جو فطرت کی چیز ہے ناخن کاٹنا، وغسل البراجم، یہ جو ہاتھوں اور پاؤں کے یہ جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں میل کچیل ہوتا ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے دھونا اور صاف کرنا، یا پرانے زمانے میں جھاوے شومے سے رگڑتے تھے میل کچیل، تو یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے بغل کے بال صاف کرنا، نتف الابط، اور ناف کے نیچے جو بال ہیں انہیں صاف کرنا، اسی طریقے سے استنجا کرنا پانی کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے 10ویں چیز بھول گئی، میرا خیال یہ ہے کہ وہ کلی ہے، تو 10ویں چیز کیا ہے؟ کلی کرنا۔ تو یہ 10 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، اس کی فطری شناخت ان 10 امور سے ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں نقل کی گئی ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں، یہ 10 من الفطرہ پر یہ 10 باتیں ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہیں، اس لیے تمام یہودی، تمام عیسائی، تمام مسلمان ان کی بنیادی شناخت ہے جو ابراہیمی دین رکھنے والے ہیں۔ متداولۃ فی طوائف الامم الحنیفیہ، جتنے حنیفی تحریک کی جتنی جماعتیں رہی ہیں یہ ان میں تسلسل سے چلی آ رہی بات ہے، ان کے دل اس پر اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں نے یہ 10 عادتیں پی لی ہیں، گویا کہ جسم کا حصہ بن چکی ہیں، اور ان کے اعتقاد کی گہرائی میں داخل ہو چکی ہیں، انہی پر ان کا مرنا اور جینا ہے۔ اور ایسا ہے کہ عصراً بعد عصرن، زمانہ در زمانہ، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج 50,000 سال شاہ ولی اللہ صاحب کے زمانے تک کوئی حنیفی یعنی یہودی، عیسائی، مسلمان ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی نہ ہو، تمام کے ہاں یہ تسلسل سے چلا آ رہا ہے، اسی لیے اس کو فطرت انسانی قرار دیا ہے۔ امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام نے یہ شروع کیا اور فطرت شمار ہوئی۔ وَهَذِهِ شَعَائِرُ الْمِلَّةِ الْحَنِیفِیَّہ، اور یہ ملت حنیفیہ کے شاعر میں سے ہے، جی شاعر میں سے ہے۔ اور وَلَا بُدَّ لِكُلِّ مِلَّةٍ مِّن شَاعِر، ہر ملت کے کچھ شاعر ہوتے ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے اور جس پر ان کا مواخذہ ہوتا ہے، تاکہ ملت کا جو نافرمان اور ملت کا جو فرما بردار ہے اس کی پہچان پیدا ہو، اور اس کی پہچان ان 10 چیزوں سے ہے۔ داڑھی بڑھانا بھی ہے، اعفاء اللحیہ ہے، تو یہ اس لیے اس کو فطرت قرار دیا۔ وَإِنَّمَا يَنبَغِي، مناسب یہ ہے کہ شاعر وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کا کثرت سے وجود ہو، جس کا وقوع بار بار ہو، اور وہ بالکل ظاہر ہو، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہوں، جس کو تمام لوگ اچھی طریقے سے قبول کر لیں۔ اب ان 10 فطرت کے اصولوں کے فوائد بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فِي ذَلِكَ، اس سلسلے میں جامع اور مختصر بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کچھ ایسے بال اگتے ہیں کہ جو انسان کے اندر حدث کسی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ من قبض الخاطر، دل تنگ ہوتا ہے، اس سے اچھا نہیں محسوس ہوتا، ہاں جی، جیسا کہ مثلاً سر کے یا داڑھی کے بال بے ہنگم طریقے سے بڑے ہوئے ہوں، جی بال بکھرے ہوئے، برے حال، بانکے دھاڑے، ہاں جی، داڑھی کے بال کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، تو یہ ایسے بال کی ایسی حالت جیسے انسان میں انقباض پیدا کرتی ہے، یا بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان تمام کا یہی معاملہ ہے۔ اور پھر انسان اس سلسلے میں جیسا کہ اطباء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر پھوڑے پھنسیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر خارش پیدا ہوتی ہے،
ایسی فضول قسم کے بال جہاں جہاں اگتے ہیں، مثلاً بغلوں کے ہی بال اگر بہت لمبے ہو جائیں تو اطباء کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں، صفائی اگر نہیں ہوتی، میل کچیل وہاں جمع ہوتا ہے، خارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ خارش پھر پورے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، تو امراض جلدیہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب بھی انسان پر امراض جلدیہ پیدا ہوتے ہیں تو دل غمگین ہوتا ہے، تھوڑے پھنسیوں کو دیکھ کر دن میں غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا جو نشاط اور خوشی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایسے بالوں کو کاٹنا، سر کے بالوں کو بھی سلیقے کے ساتھ کاٹنا اور تیل شیل لگا کر کنگھی شنگھی کرنا، ایسے ہی داڑھی بھی ایسی نہیں کہ بالکل مجذوبوں کی طرح، پاگلوں کی طرح کوئی بال ادھر نکل رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سر کے بال رکھے تو بالوں کا حق ادا کرے، اور جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی کا بھی حق ادا کرے کہ اس کی تراش خراش بہتر طریقے سے ہو اور اس کو کوئی تیل شیل لگائے، اس کا حق ادا کرے۔ یہ نہ ہو کہ بکھرے ہوئے بال جس سے لوگ دیکھ کر سمجھیں کہ یہ خود عزرائیل آ گیا۔ اسی طرح دوسری بات شاہ صاحب نے کہی کہ داڑھی وہ ایک خاص شناخت ہے جو چھوٹے اور بڑے کے اندر فرق و تمیز پیدا کرتی ہے۔ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بچہ ہے، بچپنے کی حالت میں۔ داڑھی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بڑا آدمی ہے وہ۔ وَهِيَ جمال الفحول، اور یہ جو مرد اور نر ہیں ان کی خوبصورتی ہے۔ وَتَمَامُ هَيْئَتِهِمْ، انسانوں اور مردوں کی جو شکل و صورت ہے اس کا کمال داڑھی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ فَلَا بُدَّ مِنْ إِعْفَائِهَا، تو لازمی اور ضروری ہے کہ داڑھی بڑھائی جائے جی۔ اور وَقَصُّهَا، داڑھی کا کاٹنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، کسی یہودی عیسائی اور کسی مسلمان کا کبھی طریقہ نہیں رہا، یہ مجوسی آتش پرستوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی جو ہے فیہ تغییر خلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے تو اپنی تخلیق کو مسخ کرنا ہے، فیہ تغییر خلق اللہ۔ اور پھر ایک اور بات بھی شاہ صاحب نے کہی کہ جو لیڈر اور رہنما اور صاحب عظمت لوگ ہیں، داڑھی مڈانے کے بعد وہ انتہائی پست قسم کے ذلیل اور کمینگی کی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سخت جملے شاہ صاحب نے فرمائے، اس زمانے میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا۔ اہل السودۃ والکبریاء بالرعاع، رعاع اسے کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی کمینہ خصلت انسان ہوتا ہے، جس کی عادات درست نہیں ہوتی، تو شریف آدمی جو ہے وہ داڑھی مڈانے کے بعد بدماش کی اس کیٹیگری کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے داڑھی رکھنا فطرت اور سنت ابراہیمی ہے۔ نمبر 3، ومن طالت شواربہ، جہاں تک مونچھوں کا معاملہ ہے تو جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہو جائیں تو ایک تو یہ کہ کھانے اور پینے میں سب سے پہلے مونچھیں ڈوبتی ہیں، پانی میں بھی اور کھانے میں بھی، اس لیے ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا جی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جتنی بڑی مونچھیں ہوں گی اتنا ہی اس میں میل کچیل بھی زیادہ جمع ہوگا۔ اور تیسری بات شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی مجوس کی سنت ہے جی، ہندوؤں کی اور یہ جو آتش پرست تھے یہ ان کی سنت اور ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مونچھیں بہت بڑی بڑی اور داڑھی صاف۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر حکم دیا، بلکہ حکم اور امر ہے کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ مشرکین کی مخالفت کیا ہے کہ قص الشوارب، مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ، کیونکہ مشرکین کی عادت دونوں میں الٹ تھی، داڑھی منڈوانا اور مونچھیں بڑی کرنا تھا۔ اس لیے اس کی مخالفت کرنے کا باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں جی، صحاح ستہ کی احادیث۔ باقی رہا عشر من الفطرہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے بلغم ولغم صاف کرنا ہے، اور بدبو جو ہے منہ کی اور ناک واک کی، تو یہ اس تینوں چیزیں اس لیے فطرت کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ باقی ختنہ کرنے کا بھی وہاں حکم دیا ہے، تو
اس کے لیے لازم وہ اس لیے ضروری ہے کہ والغرلہ عضو زائد، وہ جو اوپر جو جھلی آتی ہے مرد کے، تو اس کو غرلہ کہتے ہیں۔ یہ غرلہ جو ہے یہ ایک زائد عضو ہے، اگر یہ ختنہ نہ کی ہوئی ہو تو اس میں میل کچیل گھستا ہے اور وہ اس کے اندر بیماریاں بہت ساری پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے قطروں سے حفاظت نہیں رہتی، پیشاب کے قطرے بھی اس کے اندر رہتے ہیں تو ناپاکی ہوتی ہے، اور یہ مرد کا عورت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی لذت کو بھی کم کرتا ہے، اس لیے ختنہ کرانا لازمی اور ضروری قرار دیا۔ اسی لیے تورات کی عبارت نقل کی ہے یہاں شاہ صاحب نے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ختنہ اللہ کا وہ ٹھپا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت پر لگایا گیا ہے، کہ ان الختان میسم کہتے ہیں، وہ لوہے کا کڑا جسے آگ میں تپا کر جانوروں کے اوپر بطور ٹھپے کے لگایا جاتا ہے۔ تو پرانے زمانے میں ہر مالک جو گھوڑا یا جانور اپنے پاس رکھتا تھا تو اپنے نام کا ایک ٹھپا بناتا تھا، وہ ٹھپا جو ہے نا وہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ یہ فلانے بندے کا غلام ہے، یہ فلانے بندے کا جانور ہے۔ تو یہ تورات میں یہ ہے کہ یہ ختان اللہ کا میسم ہے، اللہ کا ٹھپا ہے جو ابراہیم اور ابراہیم کی ذریت پر لگایا گیا ہے۔ تو اس تورات کے اس جملے کی تشریح شاہ صاحب کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ عام طور پر بادشاہوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جو جانور ان بادشاہوں کے لیے خاص ہوتے تھے ان کے اوپر بادشاہی مہر کے طور پر یہ ٹھپا لگایا جاتا تھا، تاکہ دوسروں سے وہ ممتاز ہو جائیں کہ یہ شاہی سواری ہے دوسروں کی نہیں ہے۔ ایسے غلاموں پر بھی ٹھپا لگایا جاتا تھا، وہ غلام جو آزادی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان کے بیچنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا تھا، وہ اسی بادشاہ کے ساتھ یا حکمران کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، تو وہ غلامی ہی کو قبول رکھتے تھے، آزادی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ مالک کے نام کا ٹھپا ان پر لگا دیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی اللہ پاک جو مالک الملک ہے اس نے ابراہیم کی اولاد اور ان کے ملت کے لوگوں پر یہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کا ٹھپا لگایا ہے۔ فَكَذَلِكَ جُعِلَ الْخِتَانُ مِيسَمًا عَلَيْهِمْ، اس لیے ختنہ کو اللہ نے علامت بنا دی۔ اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ باقی ٹھپے اگر ادھر ادھر لگائے جائیں یا علامات لگائی جائیں تو ان میں تو تغییر اور تدلیس ہو سکتی ہے، اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے، لیکن ختنہ ایک ایسا ٹھپا ہے کہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ خطرہ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر اس کو بدلنا، تغییر کرنا ممکن نہیں ہوتا الا بجہد، بہت ہی کوئی جد و جہد کر کے، اور پھر اگر وہ جد و جہد کر کے ختنے کو ختم بھی کرے گا تو سرے سے فارغ کرنا پڑے گا، پھر انسانیت بھی، مردانگی بھی گئی۔ تو اس لیے ٹھپا ایسی جگہ پر لگایا ہے کہ جہاں کسی قسم کی کوئی تغییر اور تبدیل نہ ہو سکے۔ باقی رہا اس میں آیا ہے استنجا کے حوالے سے انتقاص الماء کا لفظ آیا تھا، اس کی تشریح شاہ صاحب نے کر دی کہ اس سے مراد استنجا کرنا ہے۔ اب اس سے متعلق کچھ احادیث لائے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام رسولوں کی 4 سنتیں ہیں، 4 سنتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا 4 من سنن المسلمین مرسلین، ایک تو کیا ہے الحیا، حیا کرنا، شرم کرنا، اور ایک روایت میں ہے کہ حیا کی جگہ پر ختنہ کرنا۔ نمبر 2، رسولوں کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ تعطر، خوشبو لگانا جی، اور نمبر 3 مسواک کرنا، منہ کی صفائی، اور نمبر 4 نکاح کرنا۔ تو یہ 4 رسولوں کی خصوصیات رہی ہیں اور وہی ان کی امتوں کے لیے ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی طہارت سے متعلق ہیں۔ حیا سے انسان حیا اختیار کرتا ہے تو پھر گندی اور فضول کام جو ہے ان سے آدمی بچ جاتا ہے، ایسے کام جس سے انسانی نفس ملوث ہوتا ہے اور اس پر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو عطر لگانا ہے یہ انسان کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی اور انشراح پیدا کرتا ہے، اور طہارت مزید بہتر اور مضبوط ہوتی ہے۔ اور نکاح جو ہے
وہ انسان کے باطن کو صاف رکھتا ہے کہ جب وہ عورتوں کی طرف اسے خواہش ہو تو وہ خواہش جو ہے نکاح کے ذریعے سے پوری ہو جائے، اور جو عورتوں کی طرف آدمی کے خیالات آتے ہیں ان خیالات کو دور کرنے کا بھی وہ نکاح جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث لائے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری امت پر مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں اپنی امت کے لوگوں کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک بطور فریضے کے کریں، یعنی مسواک کے اتنے فوائد ہیں کہ میں اس کو حکم دیتا کہ ہر نماز بلکہ ہر رکعت کے ساتھ یعنی 2 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد یہ مسواک کریں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اگر ہم نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دے دیا تو بہت بڑا حرج لاحق ہوگا، لوگ مشکل کر سکیں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا میں مسواک لازمی قرار دے دیتا جیسے وضو لازمی ہے، تو یہ انداز کئی حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ یہ واضح دلائل میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اجتہاد کا بڑا عمل دخل ہے شرعی قوانین اور حدود کے مقرر کرنے میں، اور یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قانون بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں آپ کے، اور یہ بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرج کو دور کرتے ہیں۔ حرج کو دور کرنا بھی شریعت کے قانون سازی کے بنیادی امور میں سے ہے۔ اسی طریقے سے راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص فجر کے موقع پر، یعنی جب فجر کا وضو اور غسل کرتے تھے، ویسے دن میں بھی جب مسواک کرتے تھے تو مسواک دانت صاف کرنے کے بعد مسواک گلے کے اندر مارتے تھے، اور گلے کے اندر مارنے کے نتیجے میں حضور آواز نکلتی تھی او او، یعنی کھانسی کر کے بلغم باہر نکالتے تھے، کانہ یتہوع، جیسا کہ اندر سے بلغم اور اندر سے چیزیں باہر خارج کر رہے ہیں۔ تو خالی دانتوں کا صفائی نہیں ہے بلکہ مسواک کا سرا لے کر، چونکہ اس لیے مسواک کے لیے لازمی ہے کہ کم از کم ایک گٹ ہو تو لمبی ہو تاکہ حلق کے اندر تک پہنچ جائے۔ پرانے اطباء کہتے ہیں کہ رات کو جب آدمی سوتا ہے تو عام طور پر مواد بلغم یہاں چھاتی میں آ جاتا ہے، تو اپنے پھیپھڑوں کی صفائی کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ صبح کو حلق کے اندر مسواک نہیں ہے تو انگلی ڈال کر کچھ الٹی کرنی چاہیے جس کے ذریعے سے بلغم باہر نکلے، اور یا مسواک مار کر حلق کے اندر اس کو کیا ہے باہر نکالنا چاہیے۔ اس سے جتنا بھی یہ مواد یا ریشہ ویشہ یہاں رات کے سونے میں چھاتی میں آ جاتا ہے وہ سارا نکل کر باہر آ جاتا ہے، تو بہت سارے امراض معدے کے اور بہت سارے چھاتی کے اور سانس کے امراض جو ہیں ان سے بچت ہو جاتی ہے، اور دل کے امراض بھی، کیونکہ یہی ریشہ ہی ہوتا ہے جو دل کی رگوں میں جا کر پھر جمتا ہے۔ تو حضور کا یہ طریقہ تھا کہ او او کر کے حلق کے اندر اچھی طرح انگلی دے کر بلغم باہر نکالتے تھے۔ شاہ صاحب اس کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ مناسب ہے کہ مسواک کو اپنے منہ کے اندر کے حصے تک پہنچائے تاکہ حلق کے بلاغم وغیرہ اور سینے اور چھاتی پر جو جمع ہوا بلغم ہے وہ باہر نکلے۔ اور والاستقصاء فی السواک، اور پھر مسواک کو اچھی طریقے سے اندر تک لے کر جائے تاکہ یذہب بالقلاع، وہ جو سفید بلغم کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں وہ باہر نکلیں، اور پھر اس طریقے سے نکلنے سے آواز بھی صاف ہو جاتی ہے، آدمی تلاوت صحیح کر سکتا ہے، اچھی طریقے سے ذکر کر سکتا ہے، اور منہ کے اندر جو بو ہے بدبو ہے وہ بھی کیا ہے دور ہو کر اس میں نکھت خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھی حدیث لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر یہ حق لازمی ہے کہ کم از کم 7 دن کے بعد 7ویں دن ضرور غسل کرے۔ پرانے زمانے میں تو لوگ بہت کم غسل کرتے تھے، تو مہینوں غسل نہیں ہوتا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ کم از کم کیا ہے 7ویں دن غسل کر کے آیا کریں، خاص طور پر جمعے میں، جس میں وہ اپنے پورے جسم کو بھی دھوئیں اور اپنے سر کو بھی دھوئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ صحابہ محنت کش تھے، مزدوریاں کرتے تھے، پسینہ سے شرابور رہتے تھے، تو جمعے کے اندر جب آتے، اور مسجد نبوی بڑی تنگ تھی، چھت بھی نیچی تھی،
تو جب اتنا مجمع جمع ہو جاتا تو ان تمام کی پسینے کی بو سے اتنا مسجد کا ماحول ہوتا کہ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگائی کہ جمعے میں جب سب لوگ آئیں تو کم از کم جمعے کے دن تمام لوگ غسل کر کے لازمی آئیں، کپڑے بدل کر آئیں، تاکہ پسینے سے جو شرابور کپڑے ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ نہ پھٹے۔ خاص طور پر یہ اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ ھذا یدل، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ غسل کرنا ہر ساتویں دن کے بعد، ساتویں دن یہ سنت مستقل الگ سے سنت ہے۔ جمعے کی سنت تو اپنی جگہ پر ہے الگ سے، لیکن 7 دن بعد غسل جو ہے وہ یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ شریعت یہ اس لیے ہے کہ جسم کا میل کچیل وغیرہ وغیرہ صاف ستھرا ہو اور انسان کو طہارت کی صفت حاصل ہو، اور جمعے کا وقت اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ اس کو مزید اس کے اندر تکمیل پیدا ہو جائے، اور جمعے کی نماز کی عظمت بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وجوہات سے انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ جنابت کا، جمعے کے دن کا، حجامہ اگر کرایا ہے اس نے، وہ جو پچنے لگواتے تھے تو اس سے خون نکلا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر میت کو غسل دیا ہے تو اس کے بعد بھی غسل کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کی تشریح میں کہ حجامہ تو اس وجہ سے کہ چونکہ جسم کے کئی جگہوں پر کٹ لگے ہوئے ہیں، تو ایک ایک کٹ کو کیسے الگ الگ دھوئیں گے، تو اس لیے، اور ہر ایک کو الگ الگ دھونا بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ اس میں پائپ سا لگا کر خون چوستے تھے تو خون بعد میں بھی تھوڑا بہت نکلتا رہتا ہے، تو غسل سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ تمام مسام بند ہو جاتے ہیں ٹھنڈا پانی اس پر ڈالنے سے، تو اس لیے جو ہے ایک ایک عضو کو نہیں دھویا، پورے جسم کو دھو دیا جائے تاکہ وہ خون جو ہے وہ بھی رک جائے اور صفائی بھی ہو جائے۔ جہاں تک میت کے غسل کا معاملہ ہے تو وہ اس وجہ سے اس سے چھینٹے پڑتے ہیں، میت کے اوپر کوئی گندگی یا نجاست ہو سکتی ہے تو وہ اس سے انسان جو غسل دلانے والا ہے اس کو چھینٹے پڑ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں اپنا ایک مشاہدہ بھی ذکر کیا ہے، چھینٹوں کے علاوہ بھی چھینٹے نہ بھی پڑیں تو میت کو غسل دینے کے بعد غسل کیوں کرنا چاہیے، اس پر شاہ صاحب نے اپنا ایک روحانی مشاہدہ بیان کیا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں جلست عند محتضر، ایک میت جس کی روح قبض ہونے والی تھی، پرواز ہونے والی تھی، میں اس میت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ ان الملائکۃ الموکلہ بقبض الارواح، وہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے ان کے آنے سے، ان کی اپنی جو حالت تھی اس کے آنے سے، لہا نکایۃ عجیبۃ فی ارواح الحاضرین، جتنے وہاں لوگ حاضر تھے چاروں طرف، ان کی روحوں پر ایک خاص قسم کی، عجیب قسم کی نحوست جسے کہنا چاہیے، وہ ان کے اوپر پڑ رہی تھی۔ نکایا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جس سے روحیں زخمی ہوئی، یعنی جب زخم، دشمن کو زخم لگانے کو نکایا کہتے ہیں، تو ان فرشتوں کی آمد جو روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کی آمد نے جتنے حاضرین تھے ان کی روحوں کو میں نے دیکھا کہ وہ زخمی ہو رہی ہیں اس روح کے قبض ہونے کی وجہ سے وقت۔ تو ففہمت، میں یہ سمجھ گیا، شاہ صاحب کہتے کہ لابد من تغییر الحالہ، یہ جو روح زخمی ہے اور اس پر ان فرشتوں کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے غسل ضروری ہے، تاکہ روح کا جو وہ زخم ہے، وہ جیسے حجامہ کے اندر ظاہری زخم جو ہیں وہ غسل سے ان میں کمی آ جاتی ہے، ایسے یہ جو روح زخمی ہوئی ہے مردے کے پاس رہنے کی وجہ سے، جو اس پر مردنی چھا گئی ہے، تو غسل کے ذریعے سے زندگی کا ثبوت دیا جائے کہ اب دوسرے اثرات اس پر آئیں۔ نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس آدمی کو جو کفر سے اسلام لے کر آیا، مسلمان ہوئے، تو ان کو قیس ابن عاصم تھے، تو وہ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ بیری کے پانی سے غسل کر کے آؤ۔ من اسلم بان یغتسل بماء وسدر، بیری کا پانی جو ہے نا وہ بہت سارے میل کچیل کو دور کر دیتا تھا، تو وہ حضور نے فرمایا اس سے غسل کر کے آؤ۔ اور ایک دوسرا آدمی مسلمان ہونے کے لیے آیا تو حضور نے فرمایا
کہ جاؤ اپنے جو کفر کے زمانے کے بال ہیں ان کو بھی حلق کرا کے آؤ۔ پرانی کوئی نشانی ہو گئی یا تو لٹ شٹ رکھتے تھے کسی بت کے نام پر، تو وہ حضور نے اس کو خاص طور پر حکم دیا کہ جاؤ یہ کاٹ کر آؤ۔ شاہ صاحب اس کی وضاحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دراصل یہ بالوں کا جو کفر کی حالت کے بال ہیں انہیں کاٹنا اور غسل کرنا اس لیے ہے کہ زیادہ صراحت کے ساتھ پچھلی زندگی سے وہ فارغ ہو گیا، اب نیا کلمہ پڑھ کر نئی زندگی شروع کر رہا ہے، تو پرانے اثرات اس کے جسم پر باقی نہیں رہنے چاہیے۔ تو یہ شاہ صاحب نے اس سے متعلق فطرت سے متعلق جو 10 اصول ہیں ان کی وضاحت کر دی۔ اگلے 2 باب ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ جلد اول ختم ہو جائے گی۔ چلو دعا کر لو۔ اللہ اجمعین۔